علیکم ناظرین، میں ہوں پاک بزنس ٹی وی سے آپ کی ہوسٹ نمرہ خان۔ آج جس شخصیت کو ہم آپ سے ملوانے جا رہے ہیں ان کی قابلیت کسی بھی تعریف کی محتاج نہیں ہے جی، بالکل ماشاءاللہ سے تعلیم اور ایجوکیشن کی دنیا کا ایک بہت ہی اہم نام ہے۔ بقائی یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب افتخار احمد صدیقی، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ۔ سر کچھ بتائیے اپنے بارے میں، ماشاءاللہ سے ہماری ناظرین جاننا چاہتی ہے آپ کی جرنی کے بارے میں، آپ کے ورک کے بارے میں۔ میں نے 93-94 میں گریجویشن کیا لیاقت میڈیکل کالج جامشورو سے، جو کہ اب لیاقت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کہلاتا ہے، اور اس کے بعد پھر میں کراچی میں نے جے پی ایم سی سے اپنی انیشیل جو پریکٹیکل ورک ہوتا ہے جس کو ہاؤس جاب کہتے ہیں وہ اسٹارٹ کیا، وہاں سے کمپلیٹ کیا۔ پھر اس کے بعد ڈرمٹالوجی بھی وہیں سے میں نے اپنی جو اسکن کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اس کے بارے میں پڑھا، ایز اے پی جی اسٹوڈنٹ رہا۔ دین آئی ڈیڈ مائی ایم ڈی فرام اسٹیٹ یونیورسٹی وکٹوریا آسٹریلیا۔ I came back, I joined Buckeye Medical University as a demonstrator. Then I continued my services over here since یوں سمجھیے کہ 2002 تک کہ میں یہاں پہ رہا ایز اے ڈیمونسٹریٹر اور سینئر لیکچرر کی۔ آپ نے کس ایئر میں بقائی یونیورسٹی جوائن کی؟ میں نے جوائن کی تھی 1997 میں۔ 1997 میں نے جوائن کی۔ بقائی صاحب کا بہت شکریہ۔ بہت ٹائم ماشاءاللہ سے آپ کو خدمات جو ہے وہ اپنی انجام دیتے رہے ہو گئے۔ لیکن اس میں ایک بہت سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بقائی صاحب کا بہت اعتماد تھا، اللہ ان کو غریب رحمت کرے۔ انہوں نے بہت اعتماد کیا اور مجھے انیشیل ایئرس میں ہی انہوں نے بہت سپورٹ کیا، ان اے سینس کہ میں نے 97 میں جب جوائن کیا تو میں نے 2 سال کے بعد ہی بقائی صاحب سے کہا کہ سر میرے تو ایگزامز آ گئے، میں باہر جا رہا ہوں ایگزام دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا میاں چھوڑنا مت، آپ چھٹی لے کے چلے جاؤ۔ تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ ایک لمبی چھٹی پہ جو ہے وہ بھیج دیا اور بہت سپورٹ بھی کی میری۔ دین آئی کیم بیک ان 1999، پھر اگین آئی ری جوائن بقائی، دے ویلکم می، انہوں نے مجھے بہت اچھی طریقے سے ویلکم کیا۔ پھر میری سروسز شروع ہوئیں، پھر میں 2002 تک میں نے یہاں کام کیا۔ پھر اس کے 2002 میں پھر مجھے اپارچونیٹی ملی ٹو ہیو مائی ایم فل، تو پھر میں ایم فل کرنے کے لیے جے پی ایم سی BMSI جے پی ایم سی چلا گیا۔ 2005 میں نے وہ کلیئر کیا، میں پھر اگین بقائی نے مجھے جانے نہیں دیا، بقائی نے پھر مجھے واپس لے لیا۔ دین آئی کنٹینیوڈ مائی سروسز اوور ایٹ 2007 میں آئی انرولڈ مائی سیلف ان PhD ان بایو کیمسٹری۔ یہاں سے پھر میں نے 2011 میں PhD کیا۔ PhD کرنے کے بعد ہی فوراً بعد ہی مجھے پروفیسرشپ آفر ہوئی اور میں نے پروفیسرشپ پہ مجھے پروموٹ کر دیا گیا۔ دین ان 2015 مجھے بقائی میڈیکل کالج جو کہ کانسٹیٹیوئنٹ ادارہ ہے بقائی میڈیکل یونیورسٹی کا، اس کا پرنسپل ڈیزگنیٹ کیا گیا۔ میں نے وہاں پہ کام کیا تقریباً 8 سال میں نے ایز اے پرنسپل کام کیا۔ پھر 2023 میں مجھ پر اعتبار کرتے ہوئے، مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور میری خدمات کو دیکھتے ہوئے مجھے ان دا مین ٹائم میری پڑھائی کی جرنی نہیں رکی، میں نے اس دوران میں MBA کیا۔ بہت بڑی بات ہے، لٹرلی بہت بڑی بات۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ پروفیشنل کے جو سرٹیفکیٹ کورسز وغیرہ ہیں وہ میں ساتھ ساتھ کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ بتائیے کہ اس مقام تک آنے کے لیے آپ کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ مطلب اس دوران آپ کتنے، مطلب کیونکہ آپ نے تو اپنی ایجوکیشن کو بھی کنٹینیو رکھا، تو مطلب یہ بہت بڑی بات ہے چیزوں کو مینٹین رکھنا، مینیج کر کے چلنا۔ چیلنجز میرا ماننا یہ ہے کہ چیلنجز انسان خود پیدا کرتا ہے اپنے لیے، اور وہ کرنے چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے گولز بنانے چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گولز جب آپ بنائیں گے تو ان کو اچیو کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر میں اس زمانے میں اپنا گول بناتا کہ مجھے وائس چانسلر بننا ہے تو دیٹ واز این امپاسبل ڈریم۔ تو میں نے اپنا گول چھوٹے چھوٹے گولز بنائے کہ مجھے پہلے MD کرنا ہے، پھر مجھے MPhil کرنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلا۔ تو چیلنجز جہاں تک ہیں وہ چیلنجز جو دنیاوی فزیکل چیلنجز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بہرحال آپ اپنے چیلنج خود ہوتے ہیں، آپ اپنے ٹارگیٹ خود سیٹ کرتے ہیں۔ نہیں ماشاءاللہ سے بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور ہماری ناظرین یہ سن کر آپ کی باتوں پر عمل بھی کرے گی، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ نے یہ ثابت بھی کی ہے۔ بے شک۔ تو سر یہ بتائیے کہ پاکستان میں ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے کافی زوال کی طرف جا رہا ہے پچھلے کچھ ٹائم سے، تو اس کا کس طرح سے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے زوال ان اے سینس میں آپ کا سوال 2 معنی میں لے سکتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ زوال ان اے سینس کہ کوالٹی جو ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی ہے، کوالٹی بھی بیٹر ایک
طرف نہیں ہو رہی, لیکن تھوڑا سا ایجوکیشن پر ہماری جو آنے والی جنریشن ہے کافی حد تک مطلب اتنا فوکس نہیں ہے ایز اے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. دیکھیے ہمارے یہاں شروع سے ایک کلچر ڈیولپ پروان چڑھا ہے, اور یہ میرے خیال میں ہماری تمام سوسائٹیز میں جو یہاں پریویل کرتی ہیں وہاں ہر طبقے میں یہ چیز ہے کہ ہماری ذہنیت شروع سے ایک نوکری پیشہ ذہنیت بنائی جاتی ہے, سروس اورینٹیڈ. بچپن سے جو ہے وہ ماں باپ کو آپ دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہو کر افسر بنے گا یا ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. کبھی بھی ہمارے ماں باپ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ یہ بڑا ہو کے بزنس مین بنے گا یا یہ بڑا ہو کے کوئی سروسز پرووائڈ کرے گا. ہمارے یہاں زیادہ تر جو نوکری پیشہ ایک ذہنیت ہے جو کہ ہمیں اوپر لے جانے کو روکتی ہے, کیونکہ دیکھیے کسی بھی نوکری کی کوئی منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اگر میں وہ منیمم ریکوائرمنٹ اچیو کر لیتا ہوں تو بس پھر میرا کام ختم, میں ریلیکس ہو گیا اور پھر ختم, بس چل گاڑی. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو اس فیلڈ سے باہر نکالیں گے, اس سے آگے کی سوچیں گے, ہم وہ سوچیں گے کہ یہ سب چیزیں تو ہو رہی ہیں, کیا چیز نہیں ہو رہی ہے, اس کی طرف اگر ہم جائیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ اپورچونیٹیز کریٹ کرے گا. ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا نہیں چاہتے. یہ ہمارا کلچر بنتا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ کوانٹٹی وائز بھی اور کوالٹی وائز بھی جو ہے وہ ہماری تعلیم کا معیار گرتا جا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں ہماری گورنمنٹ کو یا ہمارے اداروں کو کیا کرنا چاہیے, مطلب اس حوالے سے ہماری ایجوکیشن کے لیول کو کسی بھی اسٹینڈرڈ پہ لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ کا کام تعلیم دینا نہیں ہے. نہیں مطلب دیکھیے کریٹ کرنا تو ہے چیزوں کو, مطلب چیزوں کو کریٹ تو گورنمنٹ کرے گی نا, یا ہمارے ادارے کو کس طرح مینٹین کرے گی, چیزیں ہیں مطلب پرووائڈ کرے گی, بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. دیکھیے اس میں ایسا ہے سلسلہ کہ کسی بھی دنیا میں کسی بھی چیز کا ایک سرکل ہے, ایک لائف سائیکل ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں, ہم ہضم کرتے ہیں, اس میں اچھی چیزیں ایبسارب ہوتی ہیں, دین باہر چلا جاتا ہے. اسی طرح سے ہم کوئی بھی چیز آپ لے لیجیے, یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں, یہ آپ نے پروگرام ڈیزائن کیا, اس وقت آپ فزیکلی بیٹھے ہوئے انٹرویو لے رہے ہیں, پھر یہ آپ آگے جائیں گے اور یہ پروگرام آن ایئر ہوگا تو اس کا اینڈ پروڈکٹ آ جائے گا. جو آپ کا سوال ہے کہ گورنمنٹ اینڈ پروڈکٹ کریٹ کرتی ہے, اس کا کام یہ ہے کہ وہ اینڈ پروڈکٹ کریٹ کرے, یعنی کہ وہ جاب اپرچونیٹیز. سر آپ مجھے بتائیے کہ ہماری گورنمنٹ کو ایجوکیشن کے شعبے کو لے کر کیا اسٹیپ لینا چاہیے جس سے ہماری کنٹری ہے وہ ترقی کی. جناب دیکھیے اس میں ایک بہت پوری دنیا میں یہ آئیڈیا پریویل کر رہا ہے کہ فرام آئیڈیا ٹو انوائس, یعنی کہ میں نے کنسیو کیا کوئی آئیڈیا تو وہ بکنا بھی چاہیے مارکیٹ میں. تو جب تک کہ وہ بکے گا نہیں تو وہ آگے جائے گا نہیں. جیسے میں نے کوئی یہ ٹیشو پیپر, میں نے اس کی ریسرچ کی کہ ٹیشو پیپر میں کیسے بناؤں, اور پھر میں نے بنایا, اور پھر میں نے اس کو کہا کہ اس کو پرفیوم بھی لگانا چاہیے, اس کے اندر خوشبو بھی ہونی چاہیے, یہ بہت اچھا ہونا چاہیے, لیکن یہ بکنا بھی چاہیے. تو یہ بکنے کی جو اپارچونیٹیز ہے نا, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. پڑھانے کی ذمہ داری گورنمنٹ کی کسی بھی صورت میں نہیں ہے, کیونکہ گورنمنٹ کسی کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ جا کے پڑھے. یہ تو مجھے اور اپنے بچوں کو ہمیں ٹرین کرنا ہوگا, ان کو یہ ریئلائز کرانا ہوگا کہ پڑھنے سے ہی جو ہے وہ آگے لائف ترقی پائے گی. اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پارلیمنٹس ہیں, ان کو اس طرح کے لا بنانے چاہیے جس میں وہ ان چیزوں کو نہ صرف پروپیگیٹ کرے بلکہ ان کو پیٹرنائز بھی کرے. کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ, مثال کی بات ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے ایک چیز انوویٹ کی ہے, تو وہ گورنمنٹ مجھے اس کی اپارچونیٹی دے کہ یہ ایریاز, یہ مارکیٹس ہیں جہاں پہ یہ میں اپنی پروڈکٹ کو بیچ سکتا ہوں. یہ کریٹ گورنمنٹ کرے گی. گورنمنٹ باہر سے بزنس کی اپارچونیٹیز کو کریٹ کرے گی. گورنمنٹ باہر کے پراسپیکٹس کو, ونڈوز کو اوپن کرے گی باہر کی دنیا میں کہ میری پروڈکٹ بک سکے. آج کل آئی ٹی کا دور ہے, آج کل میڈیکل سروسز کا دور ہے. ہمارا سب سے زیادہ جو اسکلڈ پرسنز میں جو افراد باہر جاتے ہیں, ینگ جنریشن باہر جاتی ہے, اس میں ڈاکٹر سر فہرست ہے. اس کے بعد آئی ٹی آتا ہے, اس کے بعد بزنس آتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کو سفارتی سطح پر کوشش کرنی چاہیے دوست ممالک یا فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں کہ جہاں پہ ہمارے بچے کی, پڑھے لکھے بچے کی قدر ہو سکے اور وہ وہاں پہ وہ ہماری پروڈکٹ سیل آؤٹ ہو سکے. تو جتنی زیادہ سیل آؤٹ ہوگی وہ چیز اتنی زیادہ بنے گی. تو جب یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا کھیل ہے سیدھا سیدھا, تو اگر ہماری کھپت زیادہ ہے تو پھر ہمارا ایجوکیشن سسٹم خود بخود بہتر ہوتا چلا جائے. بالکل صحیح بات ہے. ماشاء اللہ سے آپ لوگ کی اپنی بقائی یونیورسٹی کی اتنی اچھی خدمات انجام دے رہی ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ماشاء اللہ سے یہاں پہ کیا کیا لوگوں کو
چیزیں جو ہیں فیسلٹیز یا جو بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے بہت ساری ایجوکیشن کے علاوہ بھی آپ لوگ کافی تھوڑا سا اس کے لیے میں آپ سے ایک ہسٹری عرض کرنا چاہوں گا, تھوڑی سی 2 منٹ آپ کے ایکسٹرا دوں گا. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ بقائی صاحب اللہ ان کو بریک رحمت کرے, جو ان مسز بقائی, یہ دونوں کا باپ تھا, اور انہوں نے اس زمانے میں آپ سے بات کر رہا ہوں 1974 کی. 1974 میں یہ سنگل ٹریک ہوتا تھا جو اب 6 وے ٹریک ہے, اور اس زمانے میں سنگل ٹریک ہوتا تھا جو حیدرآباد کو کراچی سے کنیکٹ کرتا تھا. یہ کراچی کو پورے ملک سے کنیکٹ کرتا تھا, اور یہاں پر دور دور کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا, جنگل تھا. یہ 74 میں انہوں نے یہ آئیڈیا کنسیو کیا کہ یہاں پر شہر میں تو ہر کوئی سروسز دیتا ہے, اس جگہ پہ جو یہاں کے گوڑ دیہات ہیں یہاں پہ ہم سروسز کو پرووائڈ کریں. تو یہ پاکستان کا پہلا کمیونٹی اورینٹیڈ میڈیکل کالج بنایا گیا. جس زمانے میں کالج بنایا گیا اس زمانے میں بقائی صاحب کو شہر میں کھلے عام لوگ بات کہتے تھے کہ ان کا دماغ خراب ہے, اور یہ تو پاگل دیوانے کی سوچ ہے کہ اس جنگل میں کون آئے گا. لیکن بہرحال آپ نے دیکھ لیا کہ دیوانے اس سے پتہ چلتا ہے میں اویئرنیس کتنی ہے کہ آپ نے آنے والے 25 سالوں کے آگے کا سوچ رہا. تو میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں, اور ہمارے ماسک کو یہ چیز برا نہ لگے, تو میں کہوں گا کہ سر سید کے بعد اگر کوئی ویژنری پرسن تعلیم کے حوالے سے ہم مسلمانوں نے دیکھا تو ہمارے بقائی صاحب تھے. کیونکہ دیکھیے میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں بقائی کے ساتھ افیلیٹڈ ہوں اتنے عرصے سے, لیکن آپ خود بھی دیکھیے, کھلے دل سے سوچیے کہ سر سید نے جب سر سید رحمۃ اللہ علیہ نے جب علی گڑھ کا خواب دیکھا تو انہوں نے وہ یہ تک کہا گیا کہ پاکستان کی جو فورس ہے, جو پاکستان مسلم لیگ کی جو فورس ہے وہ علی گڑھ نے سپلائی کی. اس کے بعد کوئی ادارہ ایسا ہو جو کسی نے پرائیویٹ طور پہ کھڑا کیا ہو پاکستان بننے کے بعد, ایسا تو کوئی بھی نہیں تھا. پھر اس کے بعد بقائی صاحب نے پہلا ادارہ کھڑا کیا پرائیویٹلی, جو کہ سروسز, جس نے نہ صرف یہاں پہ سروسز دی, ہیلتھ سروسز دی نہ صرف, بلکہ میڈیکل کالج کے علاوہ یہاں پہ جو ہمارے انہوں نے آؤٹ ریچ سینٹرز بھی بنائے. آؤٹ ریچ سینٹر اس طرح سے بنائے کہ وہاں پہ ووکیشنل اسکولس بنائے, جو کہ خواتین کو, یہاں کی جو لوکل خواتین ہیں ان کو دستکاریاں اور اس طرح کی چیزیں سکھائیں. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت آپ نے ایجوکیشن سسٹم سے ہٹ کے کمیونٹی اورینٹیڈ ہے نا. تو چونکہ کمیونٹی اورینٹیڈ ہے تو کمیونٹی بیسڈ اینڈ کمیونٹی اورینٹیڈ ہے کہ ہم کمیونٹی میں بیس کر رہے ہیں اور کمیونٹی کی پرابلمس کو سمجھتے ہوئے ان کا سدبھاؤ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہاں پرابلم یہ تھی کہ خواتین کے پاس کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں تھا, تو ہم نے ان کو کمانے کا ذریعہ دیا کہ ہم نے ان کو جو لوکل یا کہہ لیجیے کہ جو ہوم میڈ جو ہینڈی کرافٹس ہیں وہ سب ہم نے ان کو سکھائیں. یہاں پہ ہم نے بچوں کے اسکول کھولے. یہاں پہ اس وقت بھی ہمارا اسکول یونٹ 1 کے نام سے مشہور ہے, سلیم اللہ فہمی اسکول ہے, جو کہ کلاس 1 سے لے کر کلاس 8 تک کے تعلیم فری دیتا ہے, along with یونیفارمس اینڈ آل دی بکس اینڈ جو بھی خرچہ ہے وہ سب ہماری یونیورسٹی بیئر کرتی ہے. نہ صرف یہ بلکہ ہمارے آؤٹ ریچ سینٹرز ہیں خدا کی بستی میں, گھاروں میں, وندڑ میں, یہ ہمارے آؤٹ ریچ سینٹرز ہیں جہاں پہ ہم اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. وہاں پہ جتنے بھی او پی ڈیز ہیں جو کہ آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, جو بنیادی سروسز ہیں ہیلتھ کے حوالے سے, وہ سب وہاں پہ مہیا ہیں. نہ صرف یہ ہے بلکہ بقائی یونیورسٹی 96 میں بقائی میڈیکل کالج تھا, پھر اس کے بعد 96 میں بقائی میڈیکل یونیورسٹی بن گئی. تو نہ صرف یہ انڈر گریجویٹ لیول پہ بلکہ یہ پوسٹ گریجویٹ لیول پہ بھی ہے. اس وقت تقریباً 19 پروگرام جو ہے وہ ہم 19 انسٹیٹیوٹس کانسٹیٹیوئنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں ہمارے جو آگے چل رہے ہیں, اور تقریباً ہم 42 پروگرامس آفر کر رہے ہیں اس کے اندر. نہیں ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے, کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں, اتنا نام ہے ہر کوئی جانتا ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے جو ٹین ایجرز ہیں, گرلز بوائز, ان کو ایجوکیشن کے حوالے سے؟ ایجوکیشن کے حوالے سے صرف ایک چھوٹا سا میسج یہ ہے کہ برائے مہربانی صرف وہ اپنے ساتھ آنیسٹی برتیں, اپنے ساتھ خلوص کے ساتھ پڑھیں, خلوص کے ساتھ آنیسٹی کے ساتھ پڑھیں گے, یقین مانیے خدا 10 قدم آگے مدد کرے گا. کسی کے ساتھ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ پرخلوص ہو جائیں, آپ اپنے ساتھ آنیسٹ ہو جائیں, پوری دنیا آپ کے لیے کھلی ہے اور اللہ آپ کی مدد اس طرح سے کرے گا. تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں آپ کے ساتھ آنیسٹی کر رہا ہوں, سب کے ساتھ تو مجھے اللہ اس کا جزا دے رہا ہے, نہیں. اگر آپ اپنے ساتھ بھی آنیسٹ ہو جائیں, اپنے ساتھ پرخلوص, صرف اپنے ساتھ ہی, کچھ نہیں سوچیے کسی کا بھی, صرف اپنے ساتھ پرخلوص ہو جائیں, اپنے ساتھ آنیسٹی برتیں, آپ آنیسٹی کے ساتھ اپنی تعلیم حاصل کریں, تو یقین مانیے خدا آپ کو اتنی عزت اور اتنی آپ کو آگے آپ کی رہنمائی فرمائے گا کہ آپ کے سمیٹے نہ سمٹیں. بے شک, بہت بہت اچھا میسج ہے آپ کا. سر ہمارا پاک بزنس ٹی وی کا جو ہے وہ چینل ہے, اس کے لیے آپ کوئی
कमेंट्स देना चाहेंगे? देखिए बहुत अच्छी सर्विसेज आपने शुरू की, जो जैसे मैंने भी आपका प्रोफाइल देख रहा था तो मुझे मेरे कोलीग्स ने भी मुझे बताया, जो मुझे ब्रीफिंग दी गई थी, तो उस हवाले से आपका जो चैनल है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहा है और ये अवेयरनेस पैदा कर रहा है हमारी यूथ में, ख़ास तौर से एंथुजियाज़म, ख़ास तौर से एक इंस्पिरेशन की चीज़ें जो है वो आप आगे लेकर आ रहे हैं। हमारी एक कोशिश है कि प्रमोट करें हम सारी पॉजिटिविटी। बहुत अच्छी बात है कि आप माशरे में से पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी तो हर जगह बिखरी पड़ी हुई है, हम पॉजिटिविटी में से भी जो है नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं, ये हमारी आदत बन गई है। लेकिन आप जो एक पॉजिटिव साइड, एक रोशन पहलू जो दिखा रहे हैं माशरे को, एक इंस्टीट्यूट का, वो एक बेहतर काविश है। अल्लाह आपको इसकी जज़ा खैर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपने कीमती टाइम से इतनी सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा वक्त दिया कि हम आपके बारे में हमारी नाज़रीन को बता पाए। तो इसके साथ ही नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिए। हमने आपकी मुलाकात करवाई बकाई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मिस्टर इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी से। हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह।